استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے، اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کیا اللہ تو میرا مالک ہے، تو تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جاؤں. اللہ فرما رہا ہے موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. وہ نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا. پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں اس کی تو بخشش کا تو مسئلہ کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دیں، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دیں. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم میں شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا. وہ بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا. بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے
تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے تو جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں، مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا، جب اس نے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ وہ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی بڑی تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے، اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے، اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں رب۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں بن گئی تھی، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر، زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں
جو ریپلیسیبل ہے، جو بدلی جا سکتی ہے. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ہیں. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر سو گئی، بیٹا تو جان تیرا کام جانے. یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے، میری تکلیف میں میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ، یہ کاش میں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں. میں جانوں، میرا رب جانتا. کبھی تلاوت کریں، کبھی پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں، کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی مار دار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں، یہ الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور جو وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. ابھی کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف کی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے.
सीधी सफे नहीं करते, नाजायज करते हैं, गुनाह करते हैं। सफ दुरुस्त ना करने से नमाज नाकिस रह जाती है। और ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार हमें इस नमाज में वसवसे बहुत आते हैं। रिवायतों में आता है सफ दुरुस्त ना करना नमाज में वसवसे आने का सबब है। सफे ठीक नहीं होगी ना, अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आएंगी। क्यों? हदीस पाक में आता है शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चे की तरह घुस जाता है, शैतान सफों में घुस जाता है। सब सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अंदेशा है। अब जरा गौर कर लीजिए ये कितना जरूरी है। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह साफ़ात। इस मुबारक सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उनकी कसम जो बाकायदा सफे बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं यहाँ सफे बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफे बनाते हैं। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सब बनाते हैं? फरमाया पहले अगली सफ मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को, सफे सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिबरी में है फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते सफे सीधी कर लो, ऐ फला जरा आगे हो जाओ, ऐ फला जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और भी बहुत सारे काम हैं जिसको देखकर जिनको करने से अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती है। बिराला जब 3-4 बातें सुनी हैं आज से उसको नियत कर लेते हैं कि खूब अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर मुआफी मांगेंगे। इंशाअल्लाह रातों को उठकर जब लोग सो रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में इबादत करेंगे। इसी तरह फरमाया कि सफों को दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह रब की बारगाह से खूब रहमतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये सब कब हो सकेगा कि जब हम अच्छे माहौल में रहेंगे। तहज्जुद तो जब पढ़ेंगे ना जब पहले फर्ज पढ़ेंगे, इसकी फर्जी कज़ा हो रही है उसको तहज्जुद की बारी कब आएगी? इस्तिग़फ़ार तो जब करेगा जब ऐसे माहौल में आएगा कि जहाँ गुनाहों को याद दिलाकर मुआफी मांगने का हमें अंदाज और उसकी फिक्र दी जाए। तो आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल आपके सामने है, इस माहौल से वाबस्ता रहें। हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन नेकियों का जज्बा भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह ऐसे काम करने में अल्लाह करे कामयाब। तसव्वुर ही कितना प्यारा है, यकीन करें मैं शायद पता नहीं वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि नहीं, तसव्वुर ही कितना प्यारा है कि कभी मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि रब की रहमत मुझे देखकर मुस्कुरा है, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी का हासिल हो गया ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। नबी पाक फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। आप सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन, बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूं जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। जब जब 2.5 पारे 2.25 पारे अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा, 1 घंटा नहीं, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी? सूरह बकरा अपने घर में पढ़े, जब महीने में 1 बार पढ़ ले, रोज में आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहे। सिर्फ 10 आयत। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा है। अल्लाह की रहमत तो देखो
यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम दे। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं। फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई, बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने कि 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान, कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में। सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास इतनी मुख्तसर सूरत है, अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते, तुम में से कोई शख्स रात में तिहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता, 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, तिहाई कुरान रात में कैसे पढ़ सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब आता है, और कमाल का वजीफा है। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता, उस मजलिस से निहायत पाकीज़ा खुशबू में। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना यार, जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूँ दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है। साहबा कहते हैं जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में दुरूद पढ़ा जाता तो उस दुरूद की महक आसमानों तक जाती है, और वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो कहते हैं, जमीन पर किसी मजलिस में हो ना हो कहीं आका के दीवाने जमा होकर नबी पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर। यानी यहाँ हम दुरूद पढ़े, वहाँ फरिश्तों को पता चल जाता कि कहीं दुरूद पढ़ा जा रहा है जिसकी ये महक है, इसकी ये खुशबू है जो आसमानों तक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे, उनका जिक्र इतना महका, उनकी बात करें तो खुशबू निकले, तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशबू का आलम क्या। मैं बड़े बड़े हसीन, बड़े स्पेशल लोगों की लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं बहुत हसीन है फला जनाब, बड़ा उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके फैंस हैं, उसके फॉलोवर्स हैं। दुनियादारों की जो मोहब्बत में गिरफ्तार है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सारी दुनिया में कोई कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसके पसीने से बदबू आए, ठीक है ना जनाब। कोई कितना ही तरहदार क्यों ना हो, एटिकेट्स वाला क्यों ना हो, जो बड़ा नाजुक क्यों ना हो, मगर जब वो थूकता है तो उसके थूक से लोगों को घिन आती है। Nobody like it, किसको थूक अच्छा लगता है। मैं सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की बात नहीं करूंगा कि उस चेहरे में तो रब ने कैसा हुस्न अता फरमाया कि मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर,
कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। प्यारे आका के मुबारक दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उम्मूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना हो। ऐसे ही बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है, सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूँ मेरे आका का पसीना कैसा, नबी पाक का लुआबे दहन कैसा था। जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक की कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आका तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है? मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूँ जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें। आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारे कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20 फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबा किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन फ़अऊज़ु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाब। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोग, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर कसरत दुरूद शरीफ पढ़ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारक रातें दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सादत है। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह फरमाते भाई बावजूद ग़िज़ाए नीयत से हर साल बकरीद में कुर्बानी किया करता। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत पा हो चुकी है, कब्रों से निकल आए हैं और यकायक भाई एक चित कुबरे पर एक खूबसूरत रंग वाले सवार नजर
نظر آئے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے. تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بک، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ عز و جل بخش دیا. میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریبیا کو نیت ثواب میں نے ایک دن دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب بکر عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا جنت کا. اور یہ کہہ کر نظروں سے سبحان اللہ سبحان پتہ چل رہی ہے اس سے. تو کسی غریب کی مدد کرنا ہمیں نہیں معلوم کہ اب کسی کی بڑھ رہے ہیں اس کے دل سے کیسی دعا، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، یعنی کتنے گناہ معاف ہو کی رضا حاصل ہوتا ہے جنت. اور دوسرا جو قربانی ہے سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواری کل صراط کی سواریاں. آئیے ناظرین میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بلے ایک نیکی ملتی. We can't able to count our، ہم اپنے سر کے بال گن سکتے. قربانی کے جانور کے سر پر، پورے جانور پر کتنے بال ہوں؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں ہر بال ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے ایک مینز اگر کوئی تو اسے مبارک ہو. ایک اور جگہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب، یعنی قربانی کنڈیشنز خوش دلی کے ساتھ، کن ہارٹڈ، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ اور پھر ثواب کی نیت سے کی. ہاں یہ ہے کچھ لوگ کو دکھلاوے کے پتہ چلے میں نے پیسے کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگ دکھانا نہ. پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم مقابلے آڑ بن. اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود ہے کیونکہ اس کے خون کا پلا قطرہ رہے گا تمہارے سارے گناہ معاف. سبحان جانور کا خون کا. اور ہمارا ایک اور حدیث سنیے، پیارا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ کوئی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے. اب اس میں سمجھایا گیا کہ ہمارے پاس کیپیلٹی ہے، ہم اس قابل، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ افورڈ کر سکتے ہیں قربانی، اور جو شریعت اس کا نصاب رکھا کر سکتے ہیں قربانی ضرور نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ دیکھیے عید کے دن، یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں. تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور کرنی واجب ہے تو ضرور کیجیے. اچھا یہ آج کل بڑی لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی کسی غریب ان کو شاید پنی کی وجہ سے غریب بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. ایک بات سمجھ، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کی رضا قربانی نہیں تو رب کی رضا ہے. کہ باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور، اس کے بدلے کچھ اور. اور آپ غور کر لیں ہر سال کچھ لوگ جب حج پہ لوگ روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کسی غریب کا بھلا. اچھا جناب یہ کسی غریب 12 روپے نیاز کرتا ہے خوشی میں، کسی غریب کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی کہ جناب موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، غریب کا بھلا اتنی مہنگی واچ چاہیے کیا کسی غریب جناب ڈر نائٹ میں آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی غریب اپنے بچوں کی شادی میں قسم کے فنکشن کر رہے ہیں. آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے یاد آئیں گے کہ جب عبادت کی طرف مسلمان ان کا شوق بڑی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی پیش کرے، وقت دے. there is something wrong. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات. اب میں آپ کو جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر غریبوں کا بھلا قربانی سبحان اللہ ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے تہوار ہے اسلامی کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں ہوتا ہے فرام ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لیتے ہیں، ایسے ہمارا تیسری دنیا بڑے صغیر پاکستان ہو جائے، ہندوستان ہو جائے، جہاں بھی غریب ممالک ہیں کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور جو اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان کو پالتے ہیں، پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں. لاکھوں کروڑ ہوتی ہے. اچھا بزنس کا مول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس؟ اور اس کا طریقہ یہ ایک بڑے کی جیب سے پیسہ نکل کی جیبوں میں چلا جائے، کی جیب سے پیسہ نکل. تو اب ربا گاؤں گوٹ کے ولیجرز تو گاؤں گوٹ کے پالے جانور لے کر شہروں میں، اور جناب اب امیر آدمی اللہ نے استطاعت دی وہ پیسے دے، پورے سال کی اماؤنٹ میں پورا سال وہ گھر چلا، نیا جانور پہلا فائدہ. کہاں گئے پیسے؟ اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی ہزاروں لاکھوں یوں سمجھتے تو لاکھوں شاید مزدوروں بھلا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چارہ کھلا کر رہا ہے ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے، خریدتے تو سوزوکی میں ٹرک والے کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا صرف چارے والے نہیں، رسی والے جانور کی خوبصورتی بیچ رہے ہوتے ہزاروں لوگ، تو وہاں پر باقاعدہ اسٹالز لگ جائے کھانے پینے کی چیزیں بھی. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے میں ہماری تو اب کے علاقے میں چوکیدار اور جانور سنبھالدار شروع ہو جاتا ہے سارے. تو اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ ہم خود نہیں کاٹتے جانور، ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپ کا ٹھیک ٹھاک روزگار. اب ان کو زبردست مسلمانوں کی جیب سے پیسہ کی جیبوں میں. اچھا اب گوشت کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے تو اپنے رشتے دار بہت سارے لاکھوں لاکھ گوشت ملتا ہے کہ ایسے لوگ پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں ایسی جگہوں کے لیے جاتا ہے کباب بنا جناب وہ بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالے
کسی لیدر فیکٹری تو وہاں شوز تو جیکٹ وہ بنتا ہے تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرے. یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ لوگوں کا بزنس چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, مزدوری ہے, گوشت ملا ہے, سبحان اللہ العظیم, گویا سنت پر عمل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور فقط کا پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے, لاکھوں لوگ. یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں اس پر تو میں نے آپ کو اعتبار سے حکمتیں بتائی ہیں. جس کریے کام ہم حکم فرمایا ہے پر لازم شریعت وہ جان